آج یہ کہا جاتا ہے کہ وہابی اور دیوبندی سنی آپس میں اختلاف کراتے ہیں، باہم جنگ کرتے ہیں، باہم جھگڑا کرتے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو بڑی ذمہ داری سے میں جملہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ اختلاف جو بیان کیا جاتا ہے، یہ اسی اختلاف کی وجہ ہے کہ کوئی ذوالخویسرہ تمیمی بنتا ہے تو کوئی ابو بکر صدیق اکبر بنتا ہے۔ بے شک یہ اسی اختلاف کو بیان کرنے کا نتیجہ ہے۔ کوئی عبداللہ ابن ابی منافق بنتا ہے تو کوئی حضرت ابو بکر صدیق اکبر بنتا ہے، کوئی عثمان غنی بنتا ہے۔ یہ اسی فرق کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی سرکار کا گستاخ بنے، منافقین کی صف میں آئے تو قرآن کہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ وہ کہے بار بار کہ ہم ایمان لائے، مگر اسلام کہے، قرآن کہے ہم نہیں مانتے تمہارا ایمان۔ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد بھی تم کافر ہو چکے ہو۔ مگر کیا شان ہے صحابہ اکرام کی، قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لے کر کے آئے، ہم نے کہا حضرت علامہ اسد اللہ فاضل نعیم الدین مراد آبادی آپ کی بتائیں، اردو زبان تک ہماری رسائی ہے، ناز سے مراد کیا ہے؟ تب آپ نے فرمایا اس سے مراد صحابہ اکرام ہے۔ پتہ چلا یہ فرق جو بیان کیا جا رہا ہے یہ فرق کا نتیجہ ہے۔ اگر شیر بشے اہل سنت سے ذات ہو، علامہ ارشد القادری جیسی ذات ہو، سرکار حجت الاسلام جیسی ذات ہو، بدعقیدہ امام احمد رضا خان جیسی ذات ہو، بدعقیدہ اور خوش عقیدہ کے درمیان فرق بیان کرتے چلے جائیں۔ امام اہل سنت نے تو پورا رسالہ لکھا عرف القربجیز بین السنی والوہابی الرجیز۔ امام اہل سنت نے پورا رسالہ واضح طور پر بیان فرما دیا، پورا رسالہ تحریر کر دیا۔ میں اپنا ایک ہلکا سا تجربہ بتا رہا ہوں۔ حیدرآباد کی سرزمین تھی، میں گیا ایک نائی کے پاس، معلوم پڑا کہ یہ مراد آباد کا رہنے والا ہے۔ فطرتاً میں نے پوچھا آپ سنی سے العقیدہ ہو، امام احمد رضا خان کو جانتے ہو؟ کہنے لگا مانتا ہوں، لیکن کام کرتے کرتے وقت اس نے ایک سوال کیا، آخر یہ سنی اور بریلوی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وہابی اور بریلوی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دیوبندی اور بریلوی کا فرق کیا ہے؟ میں نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں، جو سرکار کو زندہ مانتا ہے وہ بریلوی ہوتا ہے، جو سرکار کو مردہ مانتا ہے وہ وہابی دیوبندی ہوتا ہے، جو سرکار کو پاورفل نبی مانتا ہے وہ سنی بریلوی ہوتا ہے، جو سرکار کو بے اختیار مانتا ہے وہ وہابی بدعقیدہ ہوتا ہے، جو سرکار کے علم غیب پر حملے کرتا ہے وہ وہابی ہوتا ہے، جو علم غیب کو مانتا ہے وہ سنی سے العقیدہ ہوا کرتا ہے۔ ہم نے کہا یہ فرق ہے۔ کہنے لگا الحمدللہ بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات یہ رد کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ آج کے دور کا مسئلہ نہیں، رد ہی کی بات ہے تو لا الہ الا اللہ کو پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ کلمے کا آغاز ہی رد سے ہو رہا ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ سورہ فاتحہ میں رد ہے کہ نہیں؟ آؤ اللہ حضرت ابو اسحاق اسفرائیلی سے پوچھتے ہیں، آپ کے دور میں جب بدعقیدہ لوگوں کی بھرمار ہوئی، چاروں طرف سے بدعقیدہ پیدا ہو رہے ہیں، آپ نے پوچھ دیکھا چاروں طرف علماء کی زبانیں بند ہیں، آج جیسے صلح کلیت پھیلائی جا رہی ہے، بڑے بڑے پگڑ باندھ لیے ہیں، بڑی بڑی ٹاڑیاں لگا کر، خوبصورت کریم لگا کر اسٹیج پر آ کر بیٹھتے ضرور ہے، لیکن رافضیت کی بولی دیتے ہیں، وہابیت کی بولی دیتے ہیں، صلح کلیت کی بولی دیتے ہیں۔ یاد رکھو ایسا دور تھا ابو اسحاق اسفرائیلی کے دور میں جب بدعقیدہ کا رد نہیں ہو رہا تھا، آپ نے چاروں طرف نظر ڈالی، پتہ چلا کوئی بولنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تب ابو اسحاق اسفرائیلی اٹھے اور چلے جنگل کی طرف۔ پتہ چلا کہ میری قوم کے علماء نے ہاتھ میں لوٹا اور ہاتھ میں اپنے جو ہے چٹائی لے لی ہے، مصلی اور چٹائی لے کے پہاڑوں میں چلے گئے ہیں۔ ایسے گونگے صوفیوں سے بھی بچ کے رہو جو صوفیت کا لبادہ اوڑھ کے تم سے
سے اور ہم سے کہتے ہیں بھیا ہم تو اختلاف میں پڑھتے ہی نہیں. ابے پڑھے گا کیسے نہیں جب تک بدعقیدہ کو کافر نہیں مانے گا, گستاخ کو گستاخ نہیں مانے گا, سرکار کے دشمن کو دشمن نہیں کہے گا. نہ تیری صوفیت معتبر ہے, نہ تیرا تقویٰ معتبر ہے, نہ تیری پرہیزگاری معتبر ہے. ابے تقویٰ تو وہی معتبر ہوتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کوئی دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مرفت کیجیے, غیظ میں چل جائے بے دینوں کو پھر یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا ماشاءاللہ. حضرت ابو اسحاق اصفرائینی پہنچ گئے, کہنے لگے یا اکلت الحشیش انتم ہاہنا و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الفطر. اے گھاس کھانے والوں, صوفیاء اکرام, تم جنگلوں میں گھاس کھا کے عبادت میں لگے ہو, میرے مصطفیٰ کی امت فتنوں میں مبتلا ہے. سب نے دست بس عرض کی حضور ہمارے اندر تو اتنا کمال نہیں, علمی وقار تو آپ کے پاس ہے. میرے امام ملفوظ شریف کے اندر اس واقعے کو ذکر کر کے فرماتے ہیں جب آپ پلٹ کر آئے تو بدعقیدہ لوگوں کے رد میں اتنی کتابیں لکھی کہ آپ نے رد میں کتابیں لکھ کے دریا بہا دی. بے شک. اللہ محبت سے بولو نا یار سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو حضرت علامہ شکیل صاحب کی, اس میں میں نے ایک جملہ ملایا تھا. ایک بات اور عرض کرتا ہوں, حضرت مولانا عمار صاحب نے مناظروں پر گفتگو کی ہے. حضرت شیر بش اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے مناظرے, ان کی مختصر سی جیونی اور مختصر سی آپ نے سوانح بیان کی ہے. یہی شیر بش اہل سنت ہیں. کسی نے آ کے کہا سرکار بدعقیدہ لوگ بھی آپ کی حق گوئی کی تعریف کرتے ہیں. کیا بات ہے. عشق دیکھیے, نبی سے عشق. آج تو لوگ کہتے ہیں ہمیں کسی سے کیا کرنے کا, یہ مولوی لوگوں کا جھگڑا ہے. میں نے کہا مولوی سمجھدار ہے, وہ بدعقیدہ سے جھگڑا کر کے اپنی ذمہ داری تو پوری کر رہا ہے, اور کہنے والا بے وقوف ہے, وہ ذمہ داری سمجھ ہی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, حضور سیف رضا, مناظر اہل سنت, بستی بستی قریہ قریہ, بستی بستی قریہ قریہ, اور قائد اہل سنت. صرف 9 منٹ رہ گئے ہیں. اب میں چاہوں گا کہ مولانا شمس صاحب تھوڑا سا کنٹرول کر لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تقریر ساری نعرے کی نظر ہو جائے. تھوڑی سی دیر مجھے بات کرنا ہے, 38 منٹ ہونے والے ہیں. اور میں نے جس کو بولنا تھا, جس آیت کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے, وہ بھی میں نے خاص طور سے بنایا. اب زیادہ گفتگو تو نہیں کر پاؤں گا, اس پر وقت بڑا مختصر ہے. آگے بڑھیے. حضور شیر بش اہل سنت سے کسی نے کہا بدعقیدہ وہابی بھی آپ کی حق گوئی کی تعریف کرتا ہے. اتنا سننے کے بعد آج کے دور کا ہم جیسا کوئی مولوی ہوتا, کہتا یار بڑی تعریف کی بات ہے, بدعقیدہ بھی ماننا ہے میری بات کو. مگر حضور شیر بش اہل سنت کا عالم کیا ہے, عشق بالکل الگ بولتا ہے, انداز ہی بالکل الگ ہوتا ہے. حالانکہ الحمدللہ عشق ہمارے دل میں بھی ہے, ان کے دل میں بھی ہے, لیکن بزرگوں کے سوچنے کی فکر, ان کے سوچنے کا انداز الگ ہوا کرتا ہے. حضور شیر بش اہل سنت نے اتنا جملہ سننے کے بعد آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, بلکہ رونے لگے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ پاس والے نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے, وہ تو آپ کی تعریف کر رہا ہے, آپ رو رہے ہیں. جملے کو ذرا لے کر جائیے گا, بریلی یہی پیغام تو دیتا ہے, عشق رسول پلاتا ہے. اور یاد رکھنا جتنے بھی بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ اتحاد کی بات کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا ذرا یاد رکھیے گا. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم. قرآن فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی برتتے ہیں ان کی ایسی رسوائی ہوگی جیسے ان سے پہلے والوں کی رسوائی ہوئی ہے. آج عزت و وقار حاصل کرنے کے لیے وہابیوں کے ٹولے میں جا کے وہابیوں جیسی بات بولنے والوں, یاد رکھنا عزت وہابی کے پاس نہیں ہے, عزت بدعقیدہ کے پاس نہیں ہے, عزت منافق کے پاس نہیں ہے. منافق کے لیے تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ہاں اگر عزت ہے تو قرآن کہتا ہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون. عزت تو اللہ کے لیے ہے, عزت تو رسول اللہ کے لیے ہے, عزت تو
अल्लाह ने ईमान वालों को अता फरमाई है। लेकिन ये मुनाफिक जानते ही नहीं। हुजूर शेर बशे अहले सुन्नत रो रहे हैं। पूछा गया हुजूर रोते क्यों है? फरमाया रो इस बात पे रहा हूं कि जिस गुस्ताख की जबान पर मेरे नबी की तारीफ नहीं आती है, हशमत अली की तारीफ उसकी जबान पे कैसे आ गई? इसका मतलब यह है कि मैं रद्द करने में थोड़ी कमी कर रहा हूं। आज के बाद हशमत अली और सख्त रद्द करेगा, ताकि जो नबी की गुस्ताखी करता है कभी भी हशमत अली की तारीफ करता हुआ नजर नहीं आए। इसको इश्क कहा जाता है, ये प्यार होता है मेरे प्यारे। हम कहते हैं इमाम अहमद रजा खान को पढ़ो, चिरने की जरूरत नहीं है। बरेली के गिरदो नवा के हालात को देखकर मैंने आयत पढ़ी थी। हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा है, आपके पास बेमौसम जो फल आते थे, यानी जाड़े के फल गर्मी में, गर्मी के फल जाड़े में आते थे। हजरत जकरिया आपके खालू पूछने लगे, ए मरियम ये तेरे पास कहां से आते हैं? आपने कहा ये अल्लाह की तरफ से आते हैं, ये करामत का सबूत है। आप किताबें पढ़िए, करामातुल औलियाई हक़्क़ुन, वलियों की जो करामतें हैं वो हक है। आज बरेली शरीफ को इस एतबार से भी देखा जाता है, हमारे यहाँ कुछ है जाहिल पीर जिनका आलम ये और कुछ मौलवी उनसे भी ताल्लुक रखने में दरेग नहीं करते हैं। हाल बड़ा अजीब व गरीब होता चला जा रहा है। बस पैसा मिल जाए, डग्गा पीर हो के लग्गा पीर हो, चाहे मसलक का बागी हो के मुखालिफ हो, बस उसकी तारीफ करना, उसके स्टेज पे चढ़ना, जो उनकी खसलतें बन गई है। मगर कहता हूं याद रखना, इमाम अहमद रजा खान को मानो तो पैसा कमाने के लिए नहीं, अपना ईमान बचाने के लिए मानो, इंशाअल्लाह कमाल में। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का पूरा घराना आप देखें, मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया तक अगर मेयार करामत बना रहे हो तो करामतें कितनी इस खानदान से सादिर हुई है। करामत औलिया हक है और इस पर एक नहीं बहुत सारी दलीलें हैं। अभी हमारे पड़ोसी मुल्क में एक बदअकीदा शख्स ने कुरान पाक की आयत करीमा काला इफरीत मिनल जिन्नी अना आतीका बिही क़ब्ला अन तक़ूमा मिन मक़ामी, जो आला हजरत ने तर्जमा किया कि खबीस जिन बोला, इस पर इतना वाबेला मचा लिया उन कमबख्तों ने, कहा कि वो सुलेमान का जिन था, वो तो सहाबी था। इमाम अहमद रजा खान ने सहाबी जिन के लिए खबीस जिन का तर्जमा किया है। मैं आप अहले इल्म से पूछना चाहता हूँ, क्या किसी का जमाने में पाया जाना नबी के ये सहाबियत की दलील है? नहीं, सहाबी होने के लिए ईमान लाना भी